سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے. اب سر اس میں مختلف کیا ہے یہ مجھ سے ڈسکس کریں آپ کو اس پوری ایپیسوڈ میں کل سے اب تک آپ کا تجزیہ اس میں مختلف ہے کیا پرانے اسکرپٹ سے؟ دیکھیے جو نواز شریف صاحب جب لندن باہر گئے تھے تو کابینہ نے اور حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور ان کو باہر جانے کی اجازت کورٹ نے دی تھی. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو سپریم کورٹ نے کیا کسی بھی مریض کو یا قیدی کو جو ہے اگر اس کی علاج معالجے کی سہولتیں پہنچانا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہماری سیاست میں. لیکن یہاں پر بڑی بات بنا دی گئی کہ سپریم کورٹ میں جانے کی نوعیت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. مگر مطلب ہے اس لیے کیونکہ حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی, ان کا جو ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا جیلوں پہ جس طرح سے وہ کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو اور وہاں سے ایک سمجھیں کہ آپ مہربانی کی گئی. بلکہ میں کہوں گا مہربانی نہیں کہ ایک حق ہوتا ہے سیاسی قیدی کا کہ جناب اس کا علاج معالجہ ہو تو وہ ہو رہا ہے. اچھا ابھی جو آپ اعظم نذیر تارڑ کا اپنے ابتدائی کلمات میں کہہ رہے تھے کہ جی نجی اسپتال میں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے, تو زرداری صاحب تو ضیاء الدین اسپتال میں کتنا عرصہ رہے, وہ کون سا جو تھا سرکاری اسپتال تھا. نواز شریف صاحب تو بیرون ملک لندن چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں ایسی روایتیں ہیں, پریسیڈنٹ ہے کہ جہاں پر مریض کو جو ہے اگر وہ اپنا خرچہ ہے تو اپنا خرچہ بھی وہ خود اٹھا رہے ہیں, تو اپنا اگر وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو علاج معالجے کی سہولت ہونی چاہیے اور ان کے جو خاندان والوں کے پلان کے مطابق. یا تو آپ پہلے ہی سطح کے اوپر سرکاری اس میں آپ ان کو ایک نہیں. عامر صاحب دیکھیں طبیعت تو پہلے سے خراب تھی, جو خبریں آ رہی تھیں طبیعت تو خراب تھی, حکومت اس کو ڈینائی کر رہی تھی لیکن خیر کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن یہ آنکھ کا معاملہ ساری چیزیں ابھی کیوں یہ سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے بلڈ پریشر کی بھی بات ہاں مطلب یہ ساری چیزیں. سر میں کیا سوال کروں آپ سے, آپ بھی سن رہے ہو کہ زہیب کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں حالات جو تھے تشویشناک, پہلے آنکھ کی بینائی کا مسئلہ تھا, اس کے بعد اگر آپ فارمر پریزیڈنٹ عارف علوی کا جو بھی بیان آیا تھا جس میں نے کہا کہ اینزائٹی ہے, بلڈ پریشر ہے اور ان کو اسٹریس لیول بہت زیادہ ہو گیا ہے, پلپیٹیشن ہے, اور بقول ان کے کہ ناٹ جسٹ وہ جو بہت سارے عمران خان کے جو حمایتی ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ دوائیاں دی جا رہی ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک کے بعد دی جاتی ہیں جب ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا. تو ایک پورا ایک گورکھ دھندا بنا ہوا تھا. حساس نوعیت کا معاملہ ہے. ایک ایسا قیدی جو کہ سابق وزیر اعظم ہو, جس کے مطلب ہے کہ آپ اس کو پسند کریں ناپسند کریں تنقید کریں, لیکن اس کی ایک صحت تو ہے یہاں پر. تو اگر علاج غلط ہو رہا ہے یا ان کی اطمینان کے مطابق نہیں ہو رہا ہے, تو خیال میں سپریم کورٹ نے ایک تو ذرا سے دیر سے فیصلہ کیا کیونکہ بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے ان کے سامنے کیا کر رہے تھے کہ ملنے کی سہولتیں ہوں اور جناب ان سے ان کا علاج معالجے کی سہولتیں ہوں. تو دیر آئے درست آئے, اچھا فیصلہ ہے. اور اگر اس کے اوپر حکومت جو ہے خوشدلی سے عمل کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے گا پاکستان کی سیاسی آنچ میں حدت میں کمی آئے گی. آپ گریشیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت ساری صورتوں میں, جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کو لندن جانے دیا گیا تھا, اور جو یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں انہوں نے وہ پورا مقدمہ سر حکومت کی خوشدلی کیا اور حکومت کی بددلی کیا سر, عمل تو کرنا ہے. لیکن ویسے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ان کی خوشی تو دیدنی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ان کے رہنما کو ایک ریلیف ملا ہے, علاج معالجے پہ وہ کنسنٹریٹ کر سکیں گے اپنی صحت پر. اور ساتھ ساتھ دیکھیں جب آپ وہاں پر آ جاتے اور آپ کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے تو ایک تو عمران خان کو مہم جوئی سے گریز کرنا چاہیے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے وعدہ کیا ہے, مگر وہ خاموشی کے ساتھ ایک تو سیاسی معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں, اپنی پارٹی کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو منظر عام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ملاقاتیں ہو رہی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہوگا, یہ اسٹریٹجی ہے, یہ حکمت عملی ہے. اور جو ایک کھڑکی بند ہو گئی تھی, تمام کھڑکی دروازے بند تھے, چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی ہے جہاں سے وہ کال بیک کر کے اپنا دوبارہ سے رابطے بحال کر سکتے ہیں. اور حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں نہیں سر دیکھیں صحت کا معاملہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, صحت کی سہولیات اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. عمران خان کے ہوں گے کوئی, عمران خان اپنے موقف میں لچک لے کر آئیں گے, آ چکے ہیں, آ رہے ہیں, وہ کیا ہے اسٹیٹس؟ دیکھیں اس میں قیاس آ رہی ہے. ماضی کی اگر آپ روایتیں دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بہت سارے سیاستدان لڑے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو ہے معاملات درست ہو گئے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, کیونکہ اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ اگر اسٹیبلشمنٹ پہ کو کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنانا چاہ رہی ہے, نئی انتظامی اکائیاں, تو پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں ہے. تو یہ تمام باتیں ان کا جو خمیر ہے وہ اٹس ویری کلوز ٹو دیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس طرح کی لڑائی ہے کہ جہاں پر جو ہے دوبارہ برجز بننے چاہیے.
ملک کا سب سے مضبوط معتبر ادارہ ایک طرف اور سب کی پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت دوسری طرف، ان کے درمیان کھچاؤ سے جو ہے ہمارا جو فیبرک ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو ایک نارمل تعلقات ہونے چاہیے جس طرح اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے سر یہاں تو دیکھیں نا ٹرف کی جنگ ہے سر، دیکھیں ٹرف کا مسئلہ ہے نا، یہاں تو اسپیس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیس ہاں تو یا تو اسپیس چھوڑنے پہ ایک پارٹی راضی ہو جائے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے معاملہ. نہیں بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مہربانی نہ کرے، ان کو اسپیس نہ دے، بس فیئرلی ڈیل کرے جس طرح آپ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کریں. آپ ایک ایون پلینگ فیلڈ دے دیں جو میرے خیال میں ایک حق بنتا ہے ہر سیاسی جماعت کا. کیونکہ جب آپ دیوار سے لگاتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاملات کتنے بگڑ گئے ہیں، پاکستان کی سیاست میں کتنی پولرائزیشن آ گئی ہے، پولرائز ہو گئی ہے. تو جتنا ضروری ہے کہ کسی طرح سے آپ اس چیز کو برج کو پاٹیں اور تاکہ فوج اپنے کاموں پہ کنسنٹریٹ کرے. یقیناً ہمارے جیسے ملکوں میں سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انکلوسیو ہونا چاہیے. وہ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو نشانہ نہیں بنا رہے. تو میرے خیال میں اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو صفوں میں دیکھ رہا ہوں مختلف طرح کے جمع گوئیاں ہو رہی ہیں، خدشات ہیں. کل جیسے ناصر بٹ صاحب کا بڑا میرے بھی پروگرام میں شریک ہوئے تھے، اس میں انہوں نے اس بات کو بتایا کہ جی جو سینیٹر ہیں ان کے کہ جی نواز شریف کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ علاج معالجہ اگر کسی کا ہو رہا تو سازش نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں. اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی بیان دیا، متضاد بیانات آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہم عمل کریں گے، کوئی کہہ رہے ہیں ہم چیلنج کریں گے، کوئی مذاق اڑا رہے ہیں. اس میں مرد آہن کی بات ہی نہیں ہے. بھائی ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں تو لوگ جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کے جیل سے بھی باہر گئے، انہوں نے معافی نامے بھی لکھے، انہوں نے جو ہے ملک سے باہر بھی گئے، سب کچھ ہوا. کچھ دن کا کہہ کے گئے تھے، سالوں گزار. اگلا موو کیا ہوگا بانی پی ٹی آئی کا؟ اگلا موو کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ اسپتال سے کوئی سیاست کے ڈائریکشنز دیں گے وہ؟ کیونکہ سیاسی بلیٹنز کی تو گنجائش نہیں چھوڑی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ کیپٹلائز نہیں کر سکتے اس موقع کو، یہ صرف صحت کے لیے. کرنا بھی نہیں چاہیے، انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. انہیں سب سے پہلے سیاسی مہم جوئی سے گریز کرنا چاہیے، اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے. اسپتال میں بیٹھ کر جو ہے ان کو جائزہ لینا چاہیے کہ جی سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے. خاموشی کے ساتھ مطلب ایسیس کریں چیزوں کو، اپنی پارٹی کے معاملات کو درست کریں. اس کے لیے ظاہر بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں سے ان کے رابطے ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر. ان کو جو ہے مزید کھولیں، مزید بات چیت کریں تاکہ آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں سیاست کرنے کے لیے. کہ نا آپ جیل میں رہ کر، اب عمران خان اگر اتنا زیادہ تصادم کی پالیسی ماضی میں نہ اپناتے تو آج ان کو اتنی مشکلات کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا ہوتا. اگر آپ دیکھیں نا کہ ذرا سے وہ ٹیک فل ہوتے تو عمران صاحب کا بھی جو ایک ہے جاننا انداز ہے، باؤنسر سیاسی باؤنسرز مارنے سے گریز کرنا چاہیے. ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر آپ آنے والے وقت؟ دوبارہ دہرائیے گا. کیا بھول گئے آپ؟ ڈیموکریسی کا نام ہی بھول گئے کیا سر؟ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقت؟ جمہوریت، ارے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، میرے پتہ نہیں میں نے کہا کیا آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں سر. دیکھیں ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے بیمار ہے، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر ہے وہ غلط نہیں کہتے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نام نہاد جمہوری پارٹی ہیں انہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے. وہ اپنے پولیٹکس نے ان کا گلا گھونٹا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کرپشن نے، بدعنوانی نے، ان کی جو پور گورننس ہے اس نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے. تو جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھائی آپ پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت لے کر آئیں. آپ ڈائنسٹک پولیٹکس کا خاتمہ کریں، آپ مڈل کلاس کو اوپر آنے دیں، میرٹ کے اوپر فیصلے کریں. یہ نہ ہو کہ خاندان کے لوگ جو ہے اپوائنٹ ہو رہے ہیں، کئی لوگ پارلیمنٹ میں ہو. تھینک یو جی، بہت تبدیل ہونی چاہیے. جی سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.